حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے۔ اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس کے اس حال سے تعجب اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو اسے ہم پہچانتے ہوتے، اور اگر مسافر تھا تو اس پر سفر کے آثار ظاہر ہوتے اور کپڑے میلے ہوتے۔ اس وقت تو یہ بھید ہم پر نہ کھلا۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اس بھید کا پتہ چلا۔ وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیں اور ان سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، بشرط یہ کہ تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس جواب کو سن کر اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر ایسے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلی ہو یا بری ہو۔ یہ جواب سن کر اس نے پھر وہی کہا، صدقتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اگر تجھے ایسی قوت حاصل نہیں ہے کہ تو یہ سمجھتے ہوئے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ کے بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں، مجھے معلوم ہے نہ تم واقف ہو۔ پھر اس نے کہا، اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں، عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں گی جو اپنی ماں کی سردار ہوں، اور ایک نشانی یہ ہے کہ تو ننگے پیر ننگے بدن والے فقیروں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے کہ اونچے اونچے مکان بنا کر آپس میں فخر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک سوال سے رکا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جو بڑے اہم امور پر مشتمل ہے۔ اس میں تمام اعمال ظاہر و باطنہ آ گئے، شریعت کے تمام علوم کو حاوی ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ام الحدیث کہنا زیبا ہے۔ بعض اوقات حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے کچھ دریافت نہیں کر سکتے تھے، اور یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آ جائے تو وہ کچھ دریافت کر لے،
تو ہم کو بھی واقفیت ہو جائے۔ اسی روب کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے مزاجوں سے اس طرح دور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنے حال سے بھی تعلیم دے اور سوال سے بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں طالب علم کی حیثیت سے آئے۔ سب سے پہلی تعلیم انہوں نے اپنے علم سے یہ تعلیم دی کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور اس طرح بتا دیا کہ علوم دین حاصل کرنے والے کو اپنے شیخ کی خدمت میں اچھے حال میں پہنچنا چاہیے۔ نیز انہوں نے اپنے عمل سے یہ بھی بتایا کہ استاد کے قریب بیٹھنا چاہیے، جتنا قریب ہو جائے بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات شروع کیے جن میں سب ارکان اسلام کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسلام کے 5 ارکان ارشاد فرما دیے: کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، بشرط یہ کہ استطاعت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام گویا ایک مکان ہے جو ان ستونوں پر قائم ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد جو ہے وہ مختصراً میں آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں پر اسلام لانے کا ذکر فرما دیا، جس کو ہمارے عرف میں ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا یعنی اس کی ذات و صفات کو اس طرح ماننا جس طرح کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، ان کو اللہ کی مخلوق اور اس کا فرما بردار بندہ سمجھنا اور ان کے وجود کا قائل ہونا۔ تیسرا ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی اس کی تمام کتابوں کو حق سمجھنا اور اس کا قائل ہونا کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ان میں جو کچھ ہے سب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب پر جس وقت پر عمل کرانا چاہا اپنے بندوں کو حکم دیا، اور اب اس نے قیامت تک صرف اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو عمل کے لیے تجویز فرمایا ہے، جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بڑی تعداد میں پیغمبر بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان رکھنا چاہیے، یعنی سب کو اللہ کا پیغمبر میں مانتا ہوں یہ گواہی دیں۔ سب ہادی تھے، وہ ساری مخلوق سے افضل ہیں، ان کی ذرا سی گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ وہ قیامت تک سارے عالم کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا ماننا اور ان کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے، اور انہوں نے جو عقائد بتائے ہیں ان کا ماننا فرض ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان کے بعد کسی کو نبی یا رسول مانے وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہے، خواہ اس کا نام مسلمانوں کے ناموں کی طرح ہو۔ اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی قیامت آنے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب و کتاب، پل صراط، جنت اور جہنم اور وہ واقعات جن کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص قیامت کے دن اور اس کے بعد کے حالات کے سلسلے میں آیا ہے، ان سب کو حق جاننا اور ماننا۔ اس کے بعد ہے تقدیر پر ایمان لانا، یعنی اس بات کو ماننا کہ اللہ جل شانہ نے کائنات عالم کے ہر بناؤ بگاڑ اور عدم و وجود کے متعلق اندازے مقرر فرمائے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی خیر و شر مقرر فرمائی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا، ان کو بغیر کسی شک کے سچے دل سے ماننا ایمان ہے۔ جتنے بھی عقائد اور اعمال ہیں وہ ان 6 میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ تم کو حاصل نہیں تو کم از کم یہ سمجھ کر تو ضرور ہی عبادت کرو
کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسا تصور کرنے سے عبادت صحیح ادا ہوگی، اور عبادت کو برے دل سے سستی کے ساتھ ادا نہ کیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص اپنا مکان مزدوروں سے بنوائے اور خود سامنے کھڑے ہو کر کام کرائے، تو مزدوروں معمار خوب دل لگا کر اچھی طرح کام کریں گے۔ یہ سارے کام کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ صفت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیسے حاصل ہو؟ سارے تصوف اور طریقت کا حاصل یہی ہے کہ احسان کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی جن حضرات کو یہ صفت حاصل ہے ان کی خدمت میں رہ کر اور ان کی ہدایات کے موافق نفس کی تربیت کر کے یہ صفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سائل نے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اور تم برابر ہیں۔ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ اس کی نشانیاں بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہو جانے والی بے شمار نشانیوں میں سے 2 نشانیاں بتا دیں۔ اول یہ کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں گی جو اپنی ماؤں پر سرداری کریں، یعنی ایسی ناہنجار اولاد پیدا ہونے لگے جن کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہوں، جو اپنے ماں باپ پر حکم چلائیں اور ان کو غلاموں کی طرح حکم دے کر کام کرائیں، جیسے کہ آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی کو بطور مثال ذکر فرمایا ہے، ورنہ اس سے لڑکا لڑکی دونوں مراد ہیں۔ اسی طرح ماں کا ذکر بھی بطور مثال ہے، کیونکہ ماں حسن سلوک اور فرما برداری کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ جو اس کے ساتھ حاکمانہ برتاؤ کرے، وہ دوسروں کے ساتھ کس طرح شرافت اور تہذیب سے پیش آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی دوسری نشانی یہ بتائی کہ ننگے پیر پھرنے والے اور ننگے بدن رہنے والے اور تنگ دست لوگ، جن کے پاس تن ڈھانکنے کو نہ کپڑا ہو اور نہ پیر میں ڈالنے کو جوتا ہو، اور بکریاں چرانے والے اونچے اونچے مکانات بنا کر فخر کرنے لگیں گے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ انقلاب رونما ہوگا، اور ایسے تنگ دست لوگ جن کے پاس تن ڈھانکنے کو کپڑا نہ ہو اور پیر میں ڈالنے کو جوتا نہ ہو، اور ان کا گزارا دیہاتی زندگی پر ہو، بکریاں چرا چرا کر گزارا کرتے ہوں گے، ان کے پاس مال کی فراوانی ہو جائے گی، اور اپنی کم سمجھی کی وجہ سے ان کے نزدیک اس مال کا مصرف بس اس سے زیادہ نہ ہوگا کہ اسے مٹی اور گارے میں لگا لگا کر مکانوں کی بلندیوں پر فخر کریں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے تنگ دست اور فقیر ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس جوتا اور کپڑا تک نہ ہوگا، بھیک مانگ مانگ کر اور بکریاں چرا چرا کر تھوڑا بہت جمع کر کے اور پیٹ کاٹ کاٹ کر بلند مکان بنائیں گے اور آپس میں فخر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ قیامت کا علم انہی 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن کا ذکر سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اسلام، ایمان اور احسان کو سمجھنے اور جو تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں دی ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہم ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مومن بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وسلام، حافظ۔